عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة يا رسول الله رواه البخاری و مسلم۔ بھائیو دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے معروف اور مشہور صحابی حضرت انس بن مالک جو خادم رسول کے لقب سے ملقب ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، آپ کی خدمت میں بادیہ میں سے ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب قائم ہوگی؟ سوال دیکھنے میں بہت چھوٹا ہے، لیکن اس سوال کے اندر بہت ساری باتیں پنہا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دینے کے بجائے ایک الگ سے سوال کر لیا اور رخ کو موڑ دیا۔ فرمایا ماذا اعددت لها؟ آپ نے جواب نہیں دیا، نئی پٹری پہ جا کے کھڑا کر دیا، بلکہ سوال کر لیا کہ ماذا اعددت لها، کیا تیاری کی ہے؟ نقطہ ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تیاری تو کوئی خاص نہیں ہے۔ مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ میرے پاس کوئی نماز کا، روزے کا، صدقات و خیرات کا کوئی ذخیرہ تو نہیں ہے، ہاں میرے پاس ایک بڑی انمول چیز ہے، میرے پاس ایک بڑی انوکھی چیز ہے، بڑی قیمتی شے میرے پاس ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ الا انی احب اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کی محبت ہے، میرا دل معمور ہے اللہ اس کے رسول کی محبت سے، یہ سراپا سرشار ہے اللہ اس کے رسول کی محبت سے۔ میرے بھائی دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اس سوال کے جواب دیتے ہوئے فرمایا انک مع من احببت، تمہارا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے تمہیں پیار ہے، جن سے تمہیں لگاؤ ہے، تم اٹھائے جاؤ گے انہی لوگوں کے ساتھ جن سے تم پیار کرتے ہو، جن سے تم محبت کرتے ہو۔ میرے بھائی کو دوستو، جب یہ جملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بطور جواب کے اس صحابی کو آپ نے فرمایا، تو دیگر صحابہ جو ہاں موجود تھے تو کہتے ہیں کہ ہم نے کہا فقلنا ونحن کذالک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا؟ یعنی ہمیں بھی اٹھایا جائے گا انہی لوگوں کے ساتھ، حشر ہوگا انہی لوگوں کے ساتھ، ہمیں بھی معیت اور رفاقت حاصل ہوگی ان لوگوں کی جن سے ہمیں لگاؤ ہے، پیار ہے، محبت ہے؟ آپ نے فرمایا نعم، سٹک جملہ آپ نے فرمایا، سیدھا جملہ کہہ دیا کہ ہاں تم لوگوں کا بھی حشر، تم میں سے ان لوگوں کا بھی حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے ان کو پیار ہو، محبت ہو، لگاؤ اور انس ہو۔ میرے بھائی اور دوستو، فرماتے ہیں کہ ففرحنا یومئذ فرحا شدیدا، اس دن تو ہمیں بہت خوشی ہوئی۔ کس بات سے خوشی ہوئی؟ کس وجہ سے خوشی ہوئی؟ یہ بھی ایک نقطہ ہے جو قابل غور ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، حضرت انس فرماتے ہیں دیگر روایات میں، وہ بھی بخاری کے اندر موجود ہے، کہتے ہیں فما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببت، ہمیں اس سے زیادہ کبھی خوشی کسی موقع پر نہیں ہوئی جتنی خوشی ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہوئی جو آپ نے فرمایا تھا انک مع من احببت، کہ تمہارا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا، تم اٹھائے جاؤ گے انہی لوگوں کے ساتھ جن لوگوں سے تمہیں پیار ہے۔ یہ جملہ وہ جملہ تھا، یہ بات وہ بات، یہ فرمان وہ فرمان تھا جس فرمان سے ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ اس سے پہلے اسلام میں داخل ہونے کے بعد اتنی بڑی خوشی ہمیں حاصل نہیں ہوئی تھی۔ میرے بھائیو اور دوستو، وہ آگے فرماتے ہیں کہ فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، و ابا بکر و عمر، ابو بکر سے بھی مجھے محبت ہے اور عمر سے بھی مجھے محبت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وارجو ان اکون معہم، مجھے اللہ کے ذات سے امید ہے کہ میرا بھی حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ کن کا نام لیا؟
احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر، مجھے ان تینوں سے محبت ہے اور مجھے اللہ کی ذات سے یہ پوری توقع، یقین اور امید ہے کہ اللہ میرا بھی حشر انہی کے ساتھ کرے گا۔ کیوں؟ بحبی ایاہم، ان سے محبت کی وجہ سے، ان سے لگاؤ اور پیار اور انس کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آگے وہ فرماتے ہیں وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں ہیں، ان برگزیدہ ہستیوں جیسے عمل میرے اگرچہ نہیں ہیں، لیکن ان برگزیدہ ہستیوں سے، ان نفوس قدسیہ سے مجھے لگاؤ ہے، پیار ہے، انس ہے، محبت ہے۔ اس لیے مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ مجھے ان کی رفاقت، ان کی معیت اور ان کی صحبت عطا فرمائے گا۔ میرے بھائی دوستو، اس حدیث پاک میں بہت سارے دروس ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو قابل غور ہیں۔ میں 3 باتیں سے بتاؤں گا۔ نمبر 1 یہ کہ مومن کی نگاہ ہمیشہ آخرت کے معاملے پر ہوتی ہے، آخرت کے بناؤ پر، ان کے سجانے اور سنوارنے پر مومن ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ مومن کی نگاہ ہمیشہ اس بات پر ٹکی ہوئی ہوتی ہے کہ اس کی آخرت کیسے سنورے، اللہ رب العزت کی رضا جوئی، اس کی خوشنودی کیسے حاصل ہو۔ آخرت کی فکر انہیں ہمیشہ ستائے رہتی ہے، اور وہ اس چیز پر وہ ہمیشہ آمادہ رہتے ہیں کہ کیسے ہمیں سنوارنا اور اسے سجانا ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ، اس کے رسول کی محبت، یہ فوز و فلاح، کامیابی و کامرانی کی واضح دلیل ہے، یہ علامت ہے، یہ پہچان ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، محبت تقاضا کرتی ہے اطاعت کا، محبوب کی اداؤں پر مر مٹنے کا۔ اور تیسری بات معلوم ہوتی ہے، جو جس سے محبت کرے گا اس کا حشر آخرت میں انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اب ذرا ہم اپنے آپ کو ٹیلی کریں، اندازہ کریں ہمیں لگاؤ کن سے ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جن سے لگاؤ ہوتا ہے انسان ان کی نقالی کرتا ہے، ان کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے، ان کا وہ فین ہوتا ہے۔ اب وہ ان کی حرکات کو، ان کی سکنات کو، ان کے ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم اپنی زندگیوں میں کن کو فالو کرتے ہیں، کن کے بود و باش کو اختیار کرتے ہیں، کن کے رہن سہن کو ہم دیکھ کر کے اپنی زندگی میں اسی جیسا بننے کی یا اسی جیسا عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ فیصلہ ہم کر سکتے ہیں۔ اگر واقعتاً ہماری زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں نمونہ ہیں اور اس نمونہ کی ہم عکاسی کرتے ہیں، عملی جامہ پہنانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ فرمائے گا۔ میرے بھائی دوستوں، میں بتانا چاہ رہا تھا کہ جب شروع میں یہ کرونا وائرس، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اس وبا سے اور اس بلا سے، تو جب 1-2 ہفتہ بیتا ہے تو ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ یہ مسجد کب تک بند رہے گی۔ اس کے 2 ہفتے کے بعد پھر ایک صاحب نے پوچھا کہ مسجد کب تک بند رہے گی۔ آج ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ یہ لاک ڈاؤن کب تک رہے گا۔ میں سعودیہ کے اندر کی بات کر رہا ہوں۔ میں 2 آدمیوں نے براہ راست مجھ سے پوچھا پہلے، آج ایمو پر ایک صاحب نے میسج کیا ہے کہ یہ لاک ڈاؤن کب تک رہے گا۔ میرے بھائی دوستوں، میں نے تینوں کو ملتے جلتے جملے وہ یہ کہ جس وجہ سے یہ مسجد بند کی گئی ہے، وہ وجہ جب ختم ہو جائے مسجد کھل جائے گی۔ وہ بیماری، وہ عذر، وہ وجہ، وہ سبب ختم ہو جائے، مسجد کھل جائے گی۔ البتہ اس سلسلے میں اس سے زیادہ ایک دوسرا نقطہ ہے جو غور کرنے کا، وہ یہ کہ اس بیماری کے بچاؤ کے لیے، اس بیماری کے تحفظ کے لیے، اس بیماری سے خود کو اور اپنے پاس پڑوس کے لوگوں کے بچاؤ کے لیے ہم نے کیا کیا، ہم نے کیا کرنا چاہیے تھا، ہم کیا کر رہے ہیں،
اس سے زیادہ اس مسئلے پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اس چیز پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ان ایام سے اور ان گھڑیوں میں ہم نے اور کیا کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اپنے محاسبے کے لیے، توبہ اور استغفار کے لیے ہم نے کون سے قدم اٹھائے؟ کیا واقعتاً وہ قدم اٹھائے ہیں جس قدم کے اٹھانے کی ضرورت تھی، یا ابھی بھی کچھ کوتاہی رہ گئی ہے؟ اگر کوتاہی رہ گئی ہے تو ابھی بھی وقت ہے۔ وہیں یہ بھی سوچنے کی بات تھی کہ ہم نے ان ایام سے کیا فائدہ اٹھایا، ان ایام کو ہم اپنے لیے خصوصاً اخروی طور پر ہم کیسے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور دنیاوی طور پر اپنے آپ کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے آس پڑوس کے لیے، اپنے قوم قبیلے کے لیے، اپنے ضلع، اپنے ملک اور پوری دنیا کے لیے ہم ان ایام کو اپنی ذات کے ساتھ کیسے فائدہ مند اور سود مند بنا سکتے ہیں۔ یہ جملہ، یہ بات اس سے کہیں زیادہ قابل غور ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ مسجد بند ہے، مومن کے لیے واقعتاً ایک طرح کا یہ بھی امتحان ہے، لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، مسجد کا بند ہونے سے کسی کی عبادت پر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آنچ آئے گی، یا اس کے اجر و ثواب پر کوئی آنچ پڑے گی، اس میں کوئی کمی آئے گی، اور اسی طرح سے ایک انسان کے عمل میں کوئی فرق پڑ سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک سبب ہے اور عذر شرعی ہے، علماء کے فیصلے ہیں، دلائل کی روشنی میں ہیں۔ تو ایک انسان جو ثواب، جو نیکی، جو اعمال مسجد میں جا کر کے کرتا تھا اور ثواب حاصل کرتا تھا، وہ سارے اعمال اپنے گھر میں بیٹھ کر کے کر سکتا ہے، ثواب اور نیکیاں وہ پورے کے پورے حاصل کر سکتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا لب لباب ہے کہ ایک انسان اگر کسی عمل کا پابند ہوتا ہے، کسی عمل کرنے کا عادی ہوتا ہے، اور کسی عذر کی بنا پر اگر وہ عمل وہ نہ کر سکے، تو اللہ رب العزت اپنا رحم و کرم کرتے ہوئے اپنے فضل خاص سے وہ پورے اجر و ثواب اسے عطا کرتا ہے، جو وہ عام دنوں میں کیا کرتا تھا اور جو ثواب حاصل کیا کرتا تھا، اور اس خاص دن میں کسی عذر کی وجہ سے، عذر لنگ نہیں، عذر شرعی کی بنیاد پر اگر وہ نہیں کر سکا، تو اللہ رب العزت فضل و کرم کرتے ہوئے انہیں وہ نیکیاں بھی عطا کر دیتا ہے۔ یہ حدیث پاک کا محاصر اور لب لباب ہے۔ میرے بھائی دوستوں، کہنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں ان مہاماری جو بالکل آپ دیکھ ہی رہے ہیں، ان ایام میں، ان ایام کو ہم کیسے اپنے لیے فائدہ مند بنا سکتے ہیں، اس جملے پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اس نقطے پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور کوشش کرنے کی ضرورت ہے حد الامکان کہ ہم ان ایام کو اپنے لیے کیسے فائدہ مند، سود مند بنا سکتے ہیں، کیسے ہم ان ایام کو استعمال کریں جس سے ہم اپنی دنیا بھی سنوار سکیں اور اپنی آخرت کو بھی سنوار سکیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ دنیاوی طور پر ہمارے لیے بہت سے خسارے کا سودا ہوا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ جیسے پہلے اپنے خزانے کے دہانے کو کھول رکھا تھا، دوبارہ پھر وہ اپنے خزانے کے دہانے کو ہمارے لیے کھول سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں، اپنے اخلاق کی اصلاح کر لیں، اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیں، اور اللہ رب العزت کے حقوق کی پابندی اور اس کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کر لیں، اور اسی طرح سے اللہ کے بندوں کے ساتھ خیرخواہی اور ان کے ساتھ حسن تعامل، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اچھے اخلاق سے پیش آنے میں اگر کچھ کمیاں ہیں تو ان کمی اور کجیوں کو ہم پورا کر لیں۔ اس طرف توجہ دینے کی اس سے زیادہ ضرورت ہے کہ لاک ڈاؤن کب کھلے گا، یا یہ بیماری، یہ بندی کب کھلے گی، یہ مسجدیں کب کھلیں گی۔ یہ اپنی جگہ بات مسلم ہے، یہ درد ہے، ہونا چاہیے، ایمان کا تقاضا ہے اور یہ ہونا چاہیے۔ یہ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کی وجہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ جو سائل نے سوال کیا تھا قیامت کب آئے گی، وہ ایسا نہیں سوال بھیجا تھا، تو یہ مسجد کب تک بند رہے گی، میں نہیں کہتا کہ یہ سوال بھیجا ہے، لیکن اس سوال سے زیادہ، اس فکر سے زیادہ، اس بات سے زیادہ اور بھی
اہم کچھ چیزیں ہیں جو قابل غور ہیں، جو قابل التفات ہیں، اس طرف بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق دے۔ ان ایام کو ہمیں اپنے لیے، اپنی قوم و قبیلہ کے لیے سود منگوانے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں فکر آخرت کی بھی توفیق دے۔